اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے۔ الرحمن الرحیم تک ہماری بات ہو گئی تھی۔ مالک یوم الدین، مالک یہ مشتق ہے ملک سے۔ ملک کہتے ہیں کسی کے قبضے کے اندر، تصرف کے اندر کوئی چیز کا آ جانا اس طور پر کہ وہ اس کو کلی اختیار، اس کو تصرف کا حاصل ہو۔ قبضے کے اندر کوئی چیز آ گئی، اب مکمل اختیار کہ مجھے جو میں اس چیز کے ساتھ کروں، مجھے کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے، اس کو ملک کہتے ہیں۔ جیسے کہتے ہیں کہ بھائی یہ چشمہ یہ میری ملکیت ہے، میری ملک کے اندر ہے، اب میری مرضی ہے میں اس کو توڑوں، میری مرضی ہے اس کو میں آنکھ پر رکھوں، میری مرضی ہے سر پر رکھوں، یہ میری ملکیت کے اندر ہے۔ تو اسی سے مالک اسم فاعل کا صیغہ ہے۔ اللہ رب العزت مالک ہیں۔ کس کے مالک ہیں؟ یوم الدین، جزا کے دن کے۔ الدین بدلے کو کہتے ہیں، جزا کو کہتے ہیں بدلہ۔ جس طریقے سے آپ کوئی کام کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، ملازمت کرتے ہیں، اور 1 تاریخ کو آپ کی تنخواہ ملنے والی ہو، 2 تاریخ کو آپ کو تنخواہ ملتی ہے، 3 تاریخ کو، تو اس تاریخ کو دین کہا جائے گا۔ یوم الدین بدلے کا دن، جزا کا دن، کہ آپ نے پورے مہینے یہ کام کیا، اب پورے مہینے کے بعد آپ کو اس دن اس کا بدلہ آپ کو ملا، اس کو یوم الدین کہا جاتا ہے۔ یہاں پر مراد ہے یوم الدین سے قیامت کے دن کا مالک۔ اللہ رب العزت قیامت کے دن کے مالک ہیں۔ قیامت کے دن نام اللہ رب العزت نے بہت سارے بیان کیے ہیں۔ کہیں قیامہ کہا گیا، کہیں غاشیہ کہا گیا، کہیں حاقہ کہا گیا، کہیں اور نام سے قیامت کو پکارا گیا، چونکہ اس کی کیفیت، قیامت کی ہر کیفیت الگ الگ ہے، تو کیفیت کے نام کے ساتھ ساتھ، کیفیت کے بدلنے کے ساتھ ساتھ اس کا نام بھی بدلا ہے۔ یہاں پر مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک۔ اب اس کے ساتھ خصوصیت کیا ہے کہ اللہ صرف بدلے کے دن کا مالک ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے، تو کیا آج اللہ رب العزت مالک نہیں ہے؟ کل مالک نہیں تھے یا کل مالک نہیں ہوں گے؟ نہیں، آج بھی اللہ ہی مالک ہے، کل بھی اللہ ہی مالک ہے، پرسوں بھی اللہ ہی مالک ہے، جب میں تھا تب بھی اللہ ہی مالک، جب میں نہیں ہوں گا تب بھی اللہ ہی مالک، قیامت کے دن بھی اللہ ہی مالک۔ پھر اللہ قیامت کے ساتھ کیوں خاص کیا گیا کہ قیامت کے دن کے اللہ مالک ہے؟ بندوں کے ایک وہم اور خیال کو دور کرنے کے لیے۔ بندوں کا وہم اور ایک خیال یہ ہے، دنیا کے اندر ہر انسان کچھ نہ کچھ ملکیت رکھتا ہے، مالک بنتا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ میں اس کھیت کا مالک ہوں، کوئی دکان کا مالک ہوں، کوئی کہتا ہے میں اس ٹوپی کا مالک ہوں، اس موبائل کا مالک ہوں۔ تو کچھ نہ کچھ بندے کو دنیا کے اندر ملکیت حاصل ہے۔ کوئی اپنے آپ کو سرپنچ کہتا ہے، کوئی وزیر کہتا ہے، کوئی بادشاہ کہتا ہے، کوئی کچھ اور کہتا ہے، تو کچھ نہ کچھ ملکیت دنیا کے اندر بندے کو حاصل ہے۔ قیامت کے دن یہ سب کا سب چھین لیا جائے گا۔ وہاں پر جیسا ایک سرپنچ ویسا میں بھی، ایک بادشاہ جیسا میں ویسا ایک بادشاہ بھی، سب کے سب برابر ہوں گے۔ کوئی بادشاہ نہیں، کوئی وزیر نہیں، کوئی سرپنچ نہیں، سب چھین جائے گا، سب ختم ہو جائے گا۔ دنیا کے اندر ایک چیز کو اپنا ثابت کرنے کے لیے جھوٹے مقدمات انسان دائر کرتا تھا، عدالتوں کے اندر رشوتیں دیا کرتا تھا، ایس ایچ او صاحب کے جیب گرم کیا کرتا تھا، جج صاحب کو خرید لیا کرتا تھا،
डॉक्टर साहब को खरीद लिया करता था जॉली सर्टिफिकेट बनाने के लिए, ये सब का सब, और उन चीज़ों का वो मालिक बन जाता था। क़यामत के दिन जब ये सब छिन जाएगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वहाँ पर कहेंगे, हदीस के अंदर है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाएंगे आप, लिमनिल मुल्कुल यौम, आज किसकी बादशाहत है, लिमनिल मुल्कुल यौम, आज किसकी मिल्कियत है, आज कौन मालिक है। चूँकि सब के सब वफ़ात पा चुके हैं, रिवायत के अंदर आता है पूरी कायनात मर जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हज़रत जिब्रील अमीन से पूछेंगे कौन कौन बाकी है, कहा ए अल्लाह मैं बाकी हूँ, तेरी ज़ात बाकी है, मैं बाकी हूँ, हामिलीन अर्श बाकी है, और हज़रत इज़राइल जो रूह कब्ज़ करते हैं वो बाकी है, बाकी सब का सब इंतकाल हो गया। अल्लाह कहेंगे कि मेरे अलावा आज सबको मरना है, कोई बाकी नहीं होगा। जिसको कुरान करीम ने फरमाया कुल्लु मन अलैहा फ़ान, हर वो चीज़ जो रोए ज़मीन पर है वो फ़ना होने वाली है, ख़त्म होने वाली है। तो अल्लाह कहेंगे तुम्हें भी फ़ना होना है, तो जिब्रील पर भी मौत, इसराफिल पर भी मौत, इज़राइल पर भी मौत, हामिलीन अर्श, अर्श को जो उठाए हुए फरिश्ते के उन तमाम की मौत। अब जब कोई बाकी बचा नहीं, अल्लाह उस वक्त कहेंगे लिमनिल मुल्कुल यौम, आज किसकी बादशाहत है। तो चूँकि अगर कोई ज़िंदा होता तो जवाब देता, चूँकि अगर यहाँ किसी को अपने ज़ात पर क्या होता है, बड़ा घुमंड होता है, कहते हैं कि नहीं सरपंच साहब वज़ीर वहाँ देख लेंगे। तो अगर वहाँ ज़िंदा होता है, हो सकता है वहाँ पर भी कहता कोई कि मैं हूँ, अभी मैं हूँ। अल्लाह ने सब की मैं ख़त्म कर दी, सब के सब मर गए। अब कहीं तरफ से कोई जवाब नहीं, खामोशी हर तरफ से छाई हुई है, कोई जवाब नहीं, फ़कत खामोश, इधर से भी खामोशी, इधर 2-3 मरतबा अल्लाह पूछेंगे, फिर अल्लाह खुद ही जवाब देंगे लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, आज बादशाहत एक क़हार ज़बरदस्त अल्लाह की बादशाहत है, इसके अलावा किसी की बादशाहत नहीं, ख़त्म हो गई। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया मालिकी यौमिद्दीन, वो बदले के दिन का मालिक है। कि यहाँ पर दुनिया के अंदर तो कहता था मैं, लेकिन यहाँ मौत तारी हो गई, अभी मैं ख़त्म हो गई, कोई जवाब नहीं। वहाँ अब तनहा अल्लाह है, कोई दूसरा उसका शरीक नहीं है। मालिकी यौमिद्दीन, वो क़यामत के दिन का मालिक है। इससे मालूम हुआ यौमुद्दीन ये बदले का दिन है, क़यामत का दिन। दुनिया ये दारुल अमल है, दुनिया दारुल बदल नहीं है, दारुल जज़ा नहीं है कि इंसान को अपने आमाल का यहीं पर बदल मिले, नहीं। अल्लाह ने मालिक यौमिद्दीन ये क़यामत के दिन के लिए मुतय्यन रखा है। आमाल आप बद करें, आमाल आप अच्छे करें, बुरे करें, इसका बदला आपको क़यामत के दिन मिलेगा। इसका क्या मतलब, जो हमारी जहनों के अंदर बसा औकात होता है, किसी को देख लिया बड़ा क्या कहते हैं मालदार है, बहुत अच्छा है, चलता है फिरता है, खाता है पीता है गाड़ियों के अंदर, तो कोई उसको ये देख करके कहता है ये अल्लाह का मकबूल है, अल्लाह ने इसलिए इसको नवाजा है, उस पर ये बड़े बड़े इनामात है, व इकरामात है, तो कहते हैं अल्लाह का मकबूल है, इसलिए अल्लाह ने इसको नवाजा है। और किसी इंसान पर कोई हालात आ गए, हाँ, कभी बीमारी आ गई, कभी परेशानी आ गई, कभी गुर्बत आ गई, किसी का इंतकाल हो गया, किसी का इफलास मुफलसी गुर्बत वगैरह बुरे हालात के अंदर है, तो हम लोग क्या कहते हैं उस वक्त फैसला करते हैं ये इसके कर्मों का नतीजा है, ये इसके आमाल का नतीजा है। अल्लाह ने फरमाया मालिक यौमिद्दीन, दुनिया ये दारुल अमल नहीं, दारुल जज़ा नहीं है, ये दारुल अमल है, यहाँ फ़कत आमाल है, यहाँ पर बदला नहीं है, बदला वो आखिरत के अंदर मिलेगा। तो लिहाजा किसी को अच्छे हालात के अंदर देख करके ये कहना इसको इसके आमाल का बदला मिला, किसी को बुरे हालात के अंदर देख करके ये कहना इसको अपने बुरे आमाल का ये बदला मिला, ये दुरुस्त नहीं है। इसलिए कि अल्लाह ने फरमाया बदले का दिन आखिरत के अंदर है, दुनिया ये दारुल अमल है, फ़कत यहाँ पर करने की जगह है। कोई अगर बदला चाहे दुनिया के अंदर तो दुनिया के अंदर बदल मिलने वाला नहीं है। कभी कभार अल्लाह किसी को दिखा दे तो ये अलग बात है, वरना हकीकत के अंदर बदला आखिरत के अंदर है। और ये क़यामत क्यों है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं कि भाई रुत वसी है, क़यामत ऐसे न ऐसे न, सज़ा तीन जहन्नम तीन जन्नत ऐसे न, रुत वसी है, तो ये तो बेवकूफ़ी है। इसलिए बेवकूफ़ी है, क़यामत का होना लाजमी और ज़रूरी है।
اب اگر دو آدمی کے میرے سامنے، ایک آدمی، دونوں کو میں نے کہا چلو بھائی یہ کام کرو اور اس کام کرنے کے بعد تمہیں 30 تاریخ کو اس کا صلہ ملے گا، محنت ملے گی۔ اب میں روزانہ کی بنیاد پر ان کو دیکھتا ہوں، ان کے کام کاج کو دیکھتا ہوں، ایک خاموش چپ چاپ بیٹھا رہتا ہے اور دوسرا اپنے کام کاج انجام دیتا ہے۔ میں روزانہ ان کی حاضری لکھتا ہوں، روزانہ حاضر، روزانہ حاضر، روزانہ حاضری۔ اب جب 30 تاریخ آ گئی، میں نے جب ان کا حاضری کا رجسٹر چیک کیا تو میں نے دیکھا ایک بندہ اس نے کچھ بھی نہیں کیا ان 30 دنوں کے اندر، اور ایک بندہ ہے جس نے 30 دنوں کے اندر کیا کیا، کام کیا، محنت کی، مشقت کیا، خون پسینہ ایک کیا۔ تو اب اگر میں کہوں چلو بھائی دونوں کے دونوں چلے جاؤ یار، کچھ بھی نہیں، تو کیا وہاں پر جو آدمی جس نے خون پسینہ بہایا تھا، اپنے ہاتھ جس نے زخمی کیے تھے، کیا میرا گریبان نہیں پکڑے گا کہ آپ نے تو کہا تھا شروع کے اندر کام کرو، میں تمہیں صلہ دوں گا، بدل دوں گا، تنخواہ دوں گا 30 تاریخ کو، آج کہتے ہو کہ دونوں کے دونوں چلے جاؤ، یہ تو میرے ساتھ زیادتی ہوئی، ظلم ہوا، یہ ایسا کیوں؟ تو فرمایا اس ظلم اور زیادتی کے لیے 30 دن کو اس کی تنخواہ دینا لازم ہے، اور دوسرا جس نے کوئی کام کاج نہیں کیا تھا اس کو محروم رکھنا لازم ہے، تاکہ اس کو پتہ چلے، اس کو اس کے کیے ہوئے کی سزا اس کو محرومی کی حالت کے اندر ملے۔ تو ٹھیک اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے قیامت کا دن رکھا، اور اس قیامت کے دن سے پہلے ایک لمبی مدت مجھے اور آپ کو دے دی، 70 سال، 80 سال، 90 سال یا اس سے اوپر کی مدت دے دی، اور اس کے اندر اللہ نے نبیوں کے ذریعے، قرآن کے ذریعے سے ہمیں ایک چیز بتا دی، واضح کی کہ بھائی اس مدت کے اندر تمہیں یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے۔ اگر تم ایمان لے کر کے آئے، اللہ رب العزت کے احکامات کی پیروی کی، اتباع اور فرمان برداری کی، تو تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا، ایک دن آئے گا وہاں پر تمہیں اس کا بدل ملے گا۔ اور اگر تم نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کی نہیں مانی، اللہ کا کلمہ نہیں پڑھا، اللہ رب العزت کی حکم و عدولی اور نافرمانی کی، تو ایک دن آئے گا دوبارہ اٹھایا جائے گا، تو جہنم تمہارا مقدر ہوگی، وہاں تمہیں جلایا جائے گا۔ تو اب اگر دونوں کو ہم جمع کریں گے، ایک نے ایمان لایا اور ایک نے ایمان نہیں لایا، ایک راتوں کو اٹھ کر کے تہجد کے اندر روتا رہا، اور ایک 8 اور 9 بجے تک سوتا رہا، اور ایک ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی نمازیں پڑھتا رہا، اور ایک خواب و خیالات کے اندر مست، اپنی دھن کے اندر، اپنے کاروبار کے اندر مست اور مگن رہا۔ اب اسی طریقے سے دونوں نے 80 سال کی زندگی گزاری۔ اب 80 سال کے بعد اگر ہم کہیں چلے بھائی دونوں کے دونوں چلے جاؤ یار، نہ تو ایک کو جنت ملے گی اور نہ دوسرے کو جہنم ملے گی، چلو ایسے کیسے چلے جاؤ، تو وہاں تو وہ گریبان پکڑے گا، نعوذ باللہ، اللہ کا وہ جس نے اللہ پر ایمان لایا تھا، جو تہجد کے اندر رویا تھا، جو 5 نمازوں کا پابند بنا تھا۔ ربا میں تو آپ کے اس کہنے کے مطابق یہ تکلیفیں برداشت کرتا رہا، اور آج آپ کہہ رہے چلو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو ظلم اور زیادتی ہے۔ کہا جس طریقے سے ایک مزدور کے ساتھ ظلم اور زیادتی برداشت نہیں، ہم سب عباد اللہ، اللہ کے مزدور کے، تو اللہ اپنے بندوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہیں کریں گے۔ تو اس لیے قیامت کا دن رکھا، وہاں حساب و کتاب ہوگا، کس نے نمازیں پڑھی، کس نے نمازوں کو ترک کر دیا، کس نے ایمان لایا اور کس نے ایمان نہیں لایا، اس کے لیے روزانہ کی بنیاد پر حاضری ہوتی ہے۔ رجسٹر کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، 2 فرشتے بیٹھے ہوئے میری ہر حرکات اور سکنات کو لکھ رکھے کہ قیامت کے دن یہ حاضری رجسٹر کھلے گا اللہ کے دربار کے اندر۔ وہاں پر ایک تو فاما من اوتی کتابہ بیمینہ، حاضری رجسٹر دے کر کے اس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ کے اندر، اور دوسرے کا حاضری رجسٹر دے کر کے یہاں تو برائیاں ہی برائیاں ہے، واما من اوتی کتابہ بشمالہ، کسی کا بائیں ہاتھ کے اندر۔ تو اس کے لیے مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک بیان کیا کہ بھائی اس دن کوئی کسی کے ساتھ یہ نہیں، دنیا کے اندر تو ایک تو مالک الگ ہوا کرتا تھا اور دوسرا ظالم الگ ہوا کرتا تھا، لیکن وہ رشوت دے کر کے، پیسے دے کر کے دوسرے کی چیز کو اپنی بنا لیا کرتا تھا۔ وہاں اللہ رب العزت مالک ہوں گے، نہ تو دنیا کا وزیر، نہ دنیا کا سرپنچ، نہ دنیا کا کھڑپنچ، نہ دنیا کا SHO، کوئی بھی نہیں، وہاں اللہ، اور اللہ کبھی ظلم نہیں کرتے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ میں نے بتایا تھا اول کی 3 آیتیں یہ اللہ رب العزت کی حمد اور ثنا پر ہے، آخر کی 3 آیتیں بندے کا دعا ہے،
بندے کی طلب اور ایک درخواست ہے، اور بیچ والی آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ مشترک ہے۔ اس آیت کے اندر دعا بھی ہے اور اس آیت کے اندر حمد بھی ہے، طلب بھی ہے بندے کی اور اللہ کی حمد بھی ہے اس آیت کے اندر۔ تو اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں حدیث قدسی کے اندر، یہ آیت میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے، ہینڈ شیک کی طرح، کہ بھئی میں اور میرا بندہ یہاں پر آپس میں مصافحہ کرتے، آپس کے اندر اس آیت کے اندر ملتے کہ ایاک نعبد۔ ہاں جانتے کہ نحو جاننے والے، عربی جاننے والے، جہاں پر فعل سے پہلے ضمیر کو مقدم کیا جاتا ہے وہ حصر کا معنی دیتا ہے۔ اصل کے اندر تھا نعبدو کا، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، لیکن یہاں پر ایاک نعبد، پہلے ضمیر کو لے کر کے آئے پھر فعل کو لے کر کے آئے، اور یہ حصر کا معنی دیتا ہے۔ حصر کس کو کہتے ہیں؟ یہی، ہاں اس کے علاوہ کچھ اور نہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے ہیں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور یہاں پر بھی ایسا ہی تھا، نستعینُ کا تھا اصل میں، لیکن یہاں پر کا کو پہلے لے کر کے آئے پھر نستعین فعل کو بعد میں لے کر کے آئے، اس بات کو بتانے کے لیے حصر، اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، تجھ ہی سے، جہاں پر ہی کا معنی آتا ہے یہ کا نے دیا، اور تیری ہی عبادت کرتے، ہی تیری ہی عبادت، یہ بھی کا نے اس کا ترجمہ کیا، تیری ہی عبادت اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ ایاک نعبد، عبادت کس کو کہتے ہیں؟ عبادت کہتے ہیں انتہائی عاجزی کے ساتھ، انتہائی انکساری کے ساتھ اپنا سر کسی کے سامنے جھکا لینا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ عبادت۔ اور عبادت جو ہم سمجھتے ہیں فقط نماز کا نام ہے، روزے کا نام عبادت ہے، نہیں۔ حضرت امام غزالی علیہ رحمہ کی ایک کتاب ہے اربعین، انہوں نے اس کے اندر عبادت کی 10 قسمیں بیان کی ہے۔ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، ایمان ہے، پھر اس کے بعد رزق حلال تلاش کرنا، اور پھر اس کے بعد پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، پھر اس کے ساتھ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا، اور اطاعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرنا، یہ سب کے سب کیا ہے؟ عبادت کے۔ تو اس میں سے ایک عبادت میں سے یہ بھی آیا رزق حلال تلاش کرنا۔ دیگر چیزوں کو تو ہم جانتے ہیں، کیا نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ، ان کو تو ہم عبادت جانتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم عبادت جانتے نہیں ہے۔ اللہ کا ذکر یہ 10ویں چیز ہے کہ اس ذکر کے ساتھ کوئی دوسرا شریک نہ ہو، لیکن اس کے اندر ایک خاص بات رزق حلال کو تلاش کرنا۔ یہ اربعین کے اندر حضرت امام غزالی علیہ رحمہ نے لکھا ہے کہ 10 چیزیں عبادات کے، رزق حلال تلاش کرنا، اپنے گھر سے نکلنا، دکان کھولنا، دکان پر بیٹھنا، مزدوری کرنا، گنتی بیلچا اٹھانا، کھیت کے اندر جانا، اس لیے کہ میں حلال کھاؤں، حرام سے بچ جاؤں۔ امام غزالی علیہ رحمہ نے لکھا یہ بھی کیا ہے؟ عبادت کے۔ تو ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے کہ، یعنی تیرے حکم کے مطابق ہی زندگی گزارتے کہ۔ تو ایاک نعبد یہ حصر کے تیری ہی عبادت، لہٰذا ہر وہ چیز جو اللہ رب العزت کے سامنے، جو اللہ رب العزت کے شایان شان ہو، جیسے کہ رکوع اللہ رب العزت کے شایان شان کے، اور سجدہ اللہ رب العزت کے شایان شان کے، انتہائی عاجزی اور ذلت کے ساتھ، تذلل کے ساتھ، خضوع اور خشوع کے ساتھ کسی کے سامنے جھکنا، اس کا نام عبادت ہے۔ تو یہاں پر اب جو اللہ رب العزت کے ساتھ خاص ہے، اب بندوں کے ساتھ وہ جائز نہیں۔ ایاک نعبد، اس طریقے کی عبادت اللہ کی کرے بندے کی ذرا برابر بھی اس کے اندر ایک نہ تو ظاہراً کوئی شک و شبہ ہو، نہ باطناً۔ ظاہراً کیا کہ اللہ کی عبادت یہ نہیں کہ پھر نعوذ باللہ، میری بات کو سمجھے غور سے، میں جا کر کے کسی پیر مرید کی قبر پہ جا کر کے مانگوں، کسی بزرگ سے مانگوں، کسی اور اگر اس طریقے کا کیا گویا یہ عبادت مانگنا اللہ سے تھا، عبادت اللہ سے تھی۔ کسی پیر کی قبر پہ جا کر کے، بزرگ کی قبر پہ جا کر کے سجدہ ریز ہو جانا، تو جو سجدہ اللہ کے لیے خاص تھا وہ سجدہ اب انسان کے لیے ہوا، تو گویا انسان جھوٹا ہے۔ ہر نماز کے اندر اگر وہ دن کے اندر 5 نمازیں پڑھتا ہے اور 5 نمازوں کے اندر یا ایک ہی فجر کے اندر 2 رکعتیں پڑھتا ہے تو 2 مرتبہ الحمدللہ پڑھتا ہے، ظہر کے اندر 4 رکعتیں پڑھتا ہے تو 4 مرتبہ پڑھتا، ہو گیا 6، عصر کے اندر 4 ہو گیا 10، مغرب کے اندر 3 ہو گیا 13،
عشاء کے اندر 4 اور ہو گیا 17، تو 17 مرتبہ بندہ اقرار کرتا ہے ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور دوسری طرف سے اعمال اگر وہ کیا کرتا ہے، سر کہیں اور جھکاتا ہے، ماتھا کہیں اور ٹیکتا ہے، تو نعوذ باللہ نماز کے اندر بھی اللہ کو جھوٹ بول رہا ہے کہ ایک طرف سے میں تیری عبادت کرتا ہوں، ماتھا کہیں اور ٹیکتا ہوں، تیری عبادت کرتا ہوں، سجدہ کہیں اور کرتا ہوں۔ تو جو چیز اللہ کے ساتھ خاص ہے، چاہے وہ رکوع ہے، چاہے وہ سجدہ ہے، وہ اللہ کے علاوہ کے لیے قطعاً بھی جائز نہیں ہے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور چونکہ اللہ بہت بڑا عہد میں نے کیا ہے، ایاک نعبد، تیری ہی عبادت کرتا ہوں میں، ایک بہت بڑا عہد میں تجھ سے کر رہا ہوں، اور اس عہد کو پورا کرنے کے لیے میں تجھ سے ہی مدد طلب کرتا ہوں، تیرے علاوہ کوئی اس میں میری مدد کرنے والا نہیں ہے۔ میں نے عہد کیا ایاک نعبد، تیری ہی عبادت۔ اب شیطان مجھے بہکائے گا، شیطان مجھے پھسلائے گا، دنیا مجھے غلط راستے پہ ڈالے گی، لہٰذا ایاک نستعین، اب راہ راست پر رہنے کے لیے اے اللہ میں تجھ ہی سے مدد طلب کرتا ہوں۔ اب کسی بزرگ سے مدد طلب کرنا، کسی پیر سے مدد طلب کرنا، کسی ملنگ سے مدد طلب کرنا، یہ بھی ایاک نستعین کے خلاف ہے۔ البتہ وسیلہ ایک الگ چیز ہے۔ وسیلہ یہ کہنا اے اللہ فلانے بزرگ کی وجہ سے میری مغفرت فرما، فلانے بزرگ کے وسیلے سے میرا یہ کام آسان فرما، فلانے بزرگ کے وسیلے سے میرا اس کام کو ٹھیک فرما، وسیلہ درست ہے، البتہ اسی کو حاجت روا سمجھنا یہ درست نہیں ہے۔ وسیلے کے اندر اور حاجت روا کے اندر فرق ہے۔ وسیلہ بالکل جائز ہے، اور البتہ کسی کو خدا کے برابر مددگار سمجھنا اللہ نے شروع کے اندر ہی سورہ فاتحہ کے اندر کی اس کی نفی کر دی۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اے اللہ تجھ ہی سے ہم مدد طلب کرتے ہیں، تیرے علاوہ کوئی مددگار نہیں ہے۔ اللہ ہمیں اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔